وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس مختصر سی گفتگو کے دوران چند اہم خد و خال اور باتیں گوشت و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل سورہ مائدہ کی دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کے ہیلپرز ہو جاؤ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اور نافرمانی کے اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار اور متعاون مت بنو. یعنی نیک کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، برے کاموں میں دوسرے کے مددگار مت بنو. یہ دو آیت بھی مکمل نہیں، آیت کے ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری اچھائیاں اور برائیوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا ہے. فرمایا کہ صرف برا کام کرنا برا نہیں ہے، برے کام میں مدد کرنا بھی برا کرنے کے برابر ہے. صرف نیک کام کرنا ہی نیکی نہیں ہے، نیک کام میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کرنا اور شریک ہونا یہ بھی نیکی کے برابر ہے. حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اس کا ثواب ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے خود وہ نیک کام کیا ہے. تو معزز سامعین کرام، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام برے کاموں سے صرف رکنے کا حکم نہیں دیتا، اس کے قریب بھی جانے سے منع کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے مددگار بننا، ایک دوسرے کے ساتھی بننے سے بھی روکتا ہے. کیوں؟ دیکھیے، اکثر ہم سنا کرتے ہیں ایصال ثواب کے عنوان سے کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں بھائی قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایصال ثواب کا، یعنی ثواب کے پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی آدمی تو حدیث پاک ہے مسلم شریف کی کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث، ایک آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں باقی رہتے ہیں، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یعنی صدقہ جاریہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسا علم جو نفع بخش کسی اور کو سکھایا تھا. یا پھر تیسری چیز فرمائی کہ نیک بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتا ہے، یہ ایصال ثواب پہنچتے رہتا ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے. ایک تو ہوا ایصال ثواب، ایک اور ایک چیز ہوتی ہے ایصال عذاب، وہ بھی پہنچتا ہے. آپ نے کسی کو ایک برے راہ پر ڈال دیا تھا، آپ دنیا سے گزر چکے، فوت ہو گئے، مگر اس کے باوجود بھی اس کا عذاب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جس طرح نیکی کے کام کا آغاز کیا، آپ کے بعد جتنے لوگ وہ نیک کام کریں گے ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ نے ایک مسجد بنا دی، مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تو سب سے پہلا ثواب مسجد بنانے والے کو پہنچتا ہے، بعد میں نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے. آپ نے ایک کنواں کھدوا دیا تھا، آپ نے ایک کتاب لکھ دی تھی، آپ نے ایک کتاب پڑھا دی تھی، اس کا ثواب جب تک اس کا علم پھیلتا رہے گا، جب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح کسی برے کام کا آپ نے آغاز کیا، آپ نے برے کام کی بنیاد ڈالی، تو جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا اس وقت تک اس کا عذاب آپ کے نامہ عمل میں لکھا جاتا رہے گا. غالباً میں سمجھتا ہوں کہ ایک پڑوسی ملک کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کہ اخباری نیوز کے مطابق
جو مذہبی صفحہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک واقعہ آیا تھا. اس میں تھا کہ ایک آدمی، ایک نوجوان تھا جس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے گزر چکا. چونکہ نوجوان بچے ہیں اور اللہ نے جو نظام بنایا ہے، نظام قدرت جو بنایا ہے، اس میں دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے اس نظام کو جاری و ساری رکھا ہے. ایک ہے سورج، ایک ہے چاند. دونوں کا نظام، دونوں اللہ کی قدرتیں ہیں، دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. کبھی قمر کی قسم کھاتا ہے، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، دونوں کی قسمیں کھاتا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ نے دونوں کی قسم کھائی ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، ہم نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، بانٹنے والا بنایا، اور چاند کو خود روشن بنایا. اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. تو یہ چاند کی، سورج کی گردشیں، ماہ و سال کا آنا، دنوں کا پھرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. وہ الذی سخر لکم اللیل والنہار، دن رات کو ہم نے مسخر کر دیا ہے، پھراتے رہتے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن سے رات نکالتا ہے، رات سے دن نکالا کرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. چاہے سورج ہو یا چاند ہو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو ماہ و سال کا آنا، مہینوں کا بدلنا، دنوں کا بدلنا، ہفتوں کا بدلنا، سالوں کا بدلنا، یہ اللہ کے ایک بنائے ہوئے نظام کے تحت ہے. کوئی نیا کام نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. کیا کہ بھئی کل جو آپ کی پرابلمز تھی، ہاں آپ اگر خوشی منا رہے ہیں، نیا سال آ رہا ہے، خوشی کا اظہار ہے، کب مناؤ؟ جب آپ کا پچھلے سال میں اور اس سال میں کچھ فرق ہو جائے تو مناؤ. آپ جو آپ کے 12 بجنے سے پہلے جو مسائل تھے، آپ کی جاب کے، نوکری کے پریشانیاں، مال و دولت کے پریشانیوں کے، گھر کے پرابلمز، 12 بجے سے پہلے بھی وہی پرابلم تھے، 12 بجے کے بعد بھی وہی پرابلم ہے. تو نیا سال فرق کیا لایا آپ کے اندر؟ کس بات کی آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ہاں، حضرت مولا علی، مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا، اے علی کہ چاند نظر آیا یا نہیں، کل عید ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے تو عید کا دن وہ ہے جس دن میں مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، وہ میرے لیے عید کا دن ہے. میں اللہ کے بتلائے ہوئے راہ پر چلوں جس دن مکمل طور پر میرا دن ایسا گزرے جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ میرے لیے عید کا دن ہے. تو خوشی کا دن تو ہمارا وہ ہونا چاہیے جس دن ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے دربار میں ہم گناہوں کا بوجھ ڈالے ہوئے نہ آئیں. تو معزز سامعین کرام، وہ دن ہمارا خوشی کا دن ہونی چاہیے. تو آتا ہے نیا سال کی، ہم بڑے تمتراخ کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، دونوں اسی کے قدرت کے تحت چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چاند ہمارا ہے، سورج ان کا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بھئی ہماری نمازیں جو چلتی ہے وہ سورج کے مطابق چلتی ہے، چاند کے مطابق. ہمارے عیدین، مہینوں کا کیلنڈر، ہجری کیلنڈر چلا کرتا ہے. آپ فجر کی نماز کب پڑھنا؟ بولیں گے سورج نکلنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے. ظہر کب پڑھیں گے؟ سورج جب سوا نیزے پر ہو، بیچ دوپہر کے وقت پڑھا جائے گا، اس کے بعد پڑھا جائے گا. عصر جب سورج ڈھل جائے تو عصر پڑھے. مغرب کب پڑھے؟ سورج ڈوب جائے. تو پتہ چلا سورج بھی کوئی بازو والا پڑوسی نہیں ہے، وہ بھی اپنا ہی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے اسی کے ذریعے سے ایک قانون، ایک نظام اللہ نے قائم فرمایا ہے. تو معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نوجوان جس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے گزر گیا. نوجوان بچے ہیں، چونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے، 14-15 سال کی عمر، 16 سال کی عمر، نئے جسم کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہے، ماحول پراگندہ ہوتا ہے، وہ آدمی کا اٹریکشن دوسری طرف جاتا ہے. تو ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، ہو جانے کے بعد، مسلسل مر جانے کے بعد، اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے خوابوں میں آ رہا ہے، آ کر کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے ان پریشانیوں سے بچاؤ. وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر یہ ایسی کون سی پریشانی ہے جس کو وہ کھائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا اس سے کوئی کام ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے. ساری چیزیں ٹٹول لی گئی، نہیں پتہ چل رہا ہے. پھر اس کے ایک دوست سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ سے کچھ پتہ ہے کیا کہ آپ کے دوست جو گزر گئے ہیں ان کا کوئی ایسا راز یا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہر دن خواب میں آ کر کہہ رہا ہے پریشان ہے، وہ مشکلات سے دوچار ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے، وہ دن گزر گیا. پھر دوسرے دن وہ پلٹ کر دوست آیا اور آ کر کے کہنے لگا ایک بات ہے، میں آپ کو نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جس طرح ایصال ثواب ہوتا ہے، ایصال عذاب کیسے ہوتا ہے. کہ کہنے لگا کہ ہاں میرے دوست کا ایک راز ہے، ایک معاملہ ہے کہ وہ جو گندی فلمیں وغیرہ کا جو سبسکرپشن ہوتا ہے اس نے مجھے میل کے ذریعے سے اٹیچ کروایا تھا، اور وہ ڈیلی میرے پاس آتے رہتا ہے. وہ بھئی آٹو سبسکرائب کیا ہوا ہے، آٹو سبسکرپشن پہ. مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز کو، کوئی فیس بک ہے اس پر آپ نے کوئی چیز لائک کر دی تو اس کے جتنے پوسٹ آتے ہیں آپ کے پاس آتی رہتی ہیں. نوجوان بچے سمجھ سکتے ہیں ایزیلی. تو سبسکرائب آپ نے کیا ہوا ہے تو اس کی جو اپڈیٹ ہوتی ہے ڈیلی اپڈیٹ آ رہی ہے.
تو اس نے کچھ فحش چیزیں فلمیں مجھے سینڈ کر کے سبسکرائب کروایا تھا اور آٹو سبسکرپشن پہ رکھا ہوا تھا، یعنی میرے پاس جو میل آئے گا وہ فلاں کی طرف فارورڈ ہو جائے گا، آٹو فارورڈ پہ رکھ دیا ہے۔ تو ہر دن وہ گزر تو گیا ہے مگر آٹو فارورڈ پہ رکھا ہوا ہے، وہ مجھے میل آ رہا ہے، مسلسل وہ میل آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب کسی ایک بزرگ کو اور عالم کو کہا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہی ایک وجہ ہوگی۔ بہرحال اس کے نکال کر تلاش کیا گیا، وہ ای میل آئی ڈی وغیرہ بہرحال نکال کر کے اس کو آٹو سبسکرپشن کو روکا گیا۔ تو اس کے بعد اس بندے کے خواب میں آنا اور پریشان حال میں نظر آنا وہ رک گیا۔ تو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایصال ثواب ہوتا ہے وہی ایصال عذاب بھی ہے۔ آپ نے ایک گناہ کا کام کا آغاز کر دیا، برے کاموں کی آپ نے آغاز کر دیا، بنیاد رکھ دی، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے مگر کوئی اس برے کام کو جاری و ساری رہ رہا ہے۔ کسی کو آپ نے سگریٹ کا عادی بنا دیا، کبھی کسی کو آپ نے گٹکے کا عادی بنا دیا، کبھی آپ نے ڈرگس لینے کا عادی عام ہو گیا ہے۔ مجھے کل ایک بات میں ہماری صاحب کے ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ گلی گلیوں میں چھوٹی چھوٹی دکانوں پر پان کے ڈبوں میں سگریٹ میں رکھ کر کے آپ بچوں کو ڈرگس دے کر کے بچوں کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے، اور میڈیکل شاپس پر چاکلیٹوں کی شکل میں دے کر کے۔ یاد رکھیں کہ آپ ایک پوری نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کا استعمال کرنا، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، کسی بھی اعتبار سے مددگار سپلائی کرنا، سارے کا سارا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تو معزز نوجوانوں، نیا سال آ رہا ہے، اس میں آپ کو یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، کیا کرنا تھا جو نہیں کرے، کیا نہیں کرنا تھا وہ کیا کر چکے، اس چیز کا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا انالیسس کرنا ہوگا۔ اگر آدمی خود محاسبہ نہیں کرے گا تو کبھی اپنی غلطی کو نہیں سدھار سکتا۔ آدمی آئینے کے سامنے ٹھہر کر کے دیکھے کہ میرے چہرے پر کیا ہے، میری آنکھ کیسی ہے، دیکھتا ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے کہ میں اچھا دکھ رہا ہوں یا نہیں دکھ رہا ہوں، میرا پہننا اوڑھنا کیسا ہے، کوئی دھبا تو نہیں ہے، ہر آدمی سجتا سنورتا ہے۔ کبھی اپنے دل کے آئینے میں بھی ٹھہر کر کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیا ہے، اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، اپنے ماں باپ کی کتنا دل دکھایا ہے، اپنے رشتہ داروں کے کتنے حقوق کو تلف کیا ہے۔ ہم جب اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے تب آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے لیے نیا سال آپ کے لیے نئی نوید لے کر کے آئے گا۔ اور معزز سامعین کرام اور نوجوانوں، اکثر جو دیکھا جا رہا ہے ہمارے نوجوان اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں وقت بہت اہم اور قیمتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ پیسہ وہی ضائع کرتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے، وقت ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، ہر ایک کے پاس وقت ہوتا ہے۔ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ذرا اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، دن بھر میں ہم کتنے گھنٹے ضائع کر رہے ہیں، کتنا وقت ہم بیکار لایانی اور بیکار کاموں میں وقت گزار رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بس کچھ نہیں کر رہے ہیں، پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں، کیا چبوتروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں یہ وقت کا ضائع کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، آپ سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت وقت ہے۔ یاد رکھیں وقت کی اگر آپ آج قدر نہیں کریں گے تو گزرا ہوا لمحہ پھر پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ آپ ایک عمر کو پہنچ جانے کے بعد افسوس کریں گے شاید وہ لمحہ میں کچھ کام کر لیا ہوتا، پڑھائی کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار حاصل کرنے کے اعتبار سے ہو، عمل کے کسی بھی اعتبار سے ہو۔ وقت کو ضائع نہ کرے، وقت سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے۔ پوچھا گیا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ وقت ہے اور دوسری چیز صحت ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں چلی جائے گی آپ کے ہاتھ سے آپ افسوس کے سوا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آج صحت ہے، آج جوانی اللہ نے دی ہے، اگر آج اللہ نے وقت دیا ہے اس وقت کو صحیح استعمال کریں، اس کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارے، نافرمانیوں سے پرہیز اور گریز کریں۔ کیا پتا کہ آنے والا وقت نہ رہے، کیا پتا کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ بھئی مرنے کے لیے بھی میرے پاس وقت ہے، 50 سال کا ہوں گا، 60 سال کا ہوں گا، اس کے بعد جاؤں گا۔ نہیں معزز سامعین کرام، جیسے کہ حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی کہ صبح قیامت کے قریب اموات زیادہ ہوں گی، اچانک اموات ہوں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، پہلے تو ایک تو کووڈ میں دیکھا، ابھی حال ہی دنوں میں دیکھ رہے ہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ہارٹ فیل ہو رہا ہے، امیڈیٹلی نوجوان حضرات 30-40 کے درمیان گزر جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نوجوانی کی کمائی اہم ہے، میں کہتا ہوں اسی طرح نوجوانی کی عبادتیں بھی اہم ہے۔ نوجوان اگر جس قوم کا نوجوان نیکوکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر خاص لطف و کرم نازل فرماتا ہے۔ تو نوجوانوں نیا سال آپ آ رہا ہے، حالانکہ کوئی اسلام اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا، اسلام کہتا بھی نہیں ہے، انکریج بھی نہیں کرتا کہ نیا سال چاہے وہ ہجری ہو چاہے عیسوی ہو،
میں دونوں کا بھی قائل نہیں ہوں. کوئی کہے گا نہیں بھائی ہجری ہے تو کریں گے, سیلیبریٹ کریں گے عیسوی. میں کہتا ہوں دونوں بھی نہیں ہے اسلام میں. کوئی تکلفات کا مذہب نہیں ہے اسلام, فارمیلٹیز کا مذہب. جمعہ آ رہا ہے, جمعے کے دن 25 میسیجز آ رہے ہیں 25 حضرات سے, جمعہ مبارک جمعہ مبارک. ارے بھائی حقیقتاً اگر آپ کا جمعہ مبارک گزرا ہے تو آپ کے لیے مبارکباد ہوگی. اگر خالی زبانی طور پر جمع خرچ ہو رہا ہے مبارک مبارک ٹھیک ہے, آپ کے اسٹیکرز بنے ہوئے واٹس ایپ پر 25 لوگ بھیج رہے ہیں, موبائل کا اسپیس خراب ہو رہی ہے, بلاک ہو رہا ہے, تو کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. اگر حقیقتاً کچھ تبدیلی آ رہی ہے تو جمعہ آپ کے لیے مبارک ہوگا, ہر دن مبارک ہوگا آپ کے لیے. اگر کوئی تبدیلی نہیں ہے, کوئی اگر اس میں سدھار نہیں آ رہا ہے, تو کوئی جمعہ آ رہا ہے جا رہا ہے, ایک فارمیلٹی کے طور پر ہم سن رہے ہیں, گزر جا رہا ہے, کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. نیا سال چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو, اگر وہ آپ نے یہ تہیہ کیا کہ پہلے سال میں ہونے والی غلطیوں کو سدھاریں, آنے والے غلطیوں کو ریپیٹ نہ کرے, اس چیز کا ارادہ کرو گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ سال آپ کے لیے مبارکباد کا لائق بنے گا اور مبارکباد کے قابل بنے گا. اسی چیز کو چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر 31 آتی ہے, ہمارے بچے بھی پتہ نہیں ہے نکل جاتے ہیں روڈوں پر, شور و غل ہوتا ہے, گاڑیاں چلا رہے ہیں, کوئی سائلنسر نکال رہا ہے, اور عام طور پر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے بچے جو ہے سائلنسرز نکال کر گاڑیاں اتنی تیز چلا رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, یہ اسلام نے منع کیا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ, آپ تکلیف کا باعث بن جا رہے ہیں. اس قدر کوئی آرام کر رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی مریض ہے, اس قدر ساؤنڈ کے ساتھ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو کسی بھی نام پر ہو, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی, تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا اسلام کسی کو بھی. تو نکل جا رہے ہیں, کھانا پینا کیک کاٹ جا رہے ہیں. ہمارے مسلم بیکری والے بھی ماشاءاللہ سے بڑا لگا کر ابھی سے تیاری کر لیے ہیں, 2 دن سے پہلے سے بننا شروع ہو گئے, یعنی باسی 2 دن کے باسی کیک آپ کے حوالے کرنے تیاری وہ بھی کر چکے ہیں, آپ خریدنے کی تیاری کر چکے ہیں, وہ بیچنے کی تیاری کر چکے ہیں, دکانیں بھری پڑی ہوئی ہے. اب آپ کیک کاٹیں گے, چہروں پر مل رہے ہیں. یاد رکھیں اسلام میں یہ بھی جائز ہے. اسلام میں نے ایک مہذب مذہب ہے. چہروں پر مل رہی ہیں, کس بات کا آپ مل رہے ہیں بھیا؟ برتھ ڈے ہے کسی کی, مل رہے ہیں چہروں پر کیک ملا جا رہا ہے, ضائع کر رہے ہیں آپ غذا کو ضائع کر رہے ہیں. یہ اسراف ہے. کل اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہونے والی ہے. نہیں دوست احباب ہے کر لے رہے ہیں, نہیں. مسلمان کی دین دنیا شریعت کے مطابق ہوا کرتی ہے, وہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہوتی. اس کی دین الگ دنیا الگ نہیں ہے. دین دنیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک بنایا ہے. تو معزز سامعین کرام, نیا سال آتا ہے تو نوجوان پورے باہر شور و غل کرتے ہوئے نکلتے ہیں, روڈ بلاک کر رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ آخر کیا فرق پڑتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آیا. 11:59 میں اور 12 o'clock میں ایسا کیا تبدیلی آ گئی زمانے کے اندر, ماحول کے اندر, کہ آپ جشن منا رہے ہیں؟ کچھ اگر حقیقت میں تبدیلی آئی تو مجھے بتا دیں, میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. تو معزز سامعین کرام, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد حاضہ میں انشاءاللہ العزیز 31 کی نائٹ یعنی کل سیٹرڈے 10 بجے رات سے سنڈے صبح 8 بجے تک شب بیداری کا ایک خاص پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو راتوں میں سجدہ کرتے ہوئے, رکوع کرتے ہوئے رات گزارا کرتے ہیں. اور رات گزارنا عبادت میں یہ اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کہ وہ رات کا قیام نہیں کرتا. تو معزز سامعین کرام, میں سمجھتا ہوں کہ تمام حضرات کے کاروبار بھی 10 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں, اور لوگ بھی کیونکہ بازار بند ہوں گے, دھوم دھڑاکا ہوگا, تو اس وجہ سے کاروبار بھی بند ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ العزیز کل 10 بجے رات سے پرسوں صبح 8 بجے تک اس میں کئی چیزوں کو ہم نے ترتیب دیا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت ہے, سماعت قرآن, مختصر سی محفل نعت ہوگی, اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے فقہی مسائل, وضو اور غسل, تیمم, نماز, اس کا عملی طریقہ, نماز جنازہ وغیرہ کا, اور اس کے مسائل, خاص طور پر اس پر تفصیلی طور پر گفتگو ہوگی. سوال و جواب کا سیشن ہوگا, صلاۃ التہجد ہوگی, اور اس کے علاوہ ذکر و مراقبہ ہوگا, اور پھر فجر کی نماز کے بعد پھر مراقبہ, اشراق کی نماز ہوگی, اور ناشتے کے بعد انشاءاللہ العزیز اس شب بیداری اور تربیتی اجتماع کا اختتام عمل میں آئے گا. یعنی 10 گھنٹوں کے لیے. آپ کی ویسے بھی رات اتوار ہے تو 3-4 بجے سے پہلے رات نہیں ہوتی شروع. اب 2-4 گھنٹے اگر آپ اور بھی جاگ لیں تو اللہ کی یاد میں گزر جائے گا, اللہ کے گھر میں گزرے گا. 1 سال کا اختتام, دوسرے سال کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوگا. تو کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے. جب سال کا ختم آپ کا اللہ کے ذکر میں گزرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے سال کو
اللہ کے ذکر میں گزارنے کے ثواب کے تحت لکھ دے گا۔ تو اسی کوشش کے تحت نوجوان خاص طور پر جو 14 سال سے بڑی عمر کے ہیں وہ حضرات رابطہ کریں، کر کے انرول اپنا نمبر کروا دیں تاکہ ہمیں انتظامات وغیرہ میں بھی آسانی ہوگی، رجسٹر کروا لیں تاکہ انتظامات وغیرہ میں آسانی ہوگی۔ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، نوجوان بچوں سے خصوصاً کہوں گا تاکہ وہ ادھر ادھر جانے کی بجائے کچھ دین سیکھ لیں گے اور اپنی اصلاح نفس کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔